انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوی صاحب بھی چلے گئے، کیا آرٹسٹ تھے، بہت بڑے فنکار۔ میں جب 1964 میں اپنا بچوں کا ڈرامہ تیرے ہی بچے تیرے ہی بالے کرنے الحمرا میں انٹر ہوا تو اس وقت قوی صاحب وہاں موجود تھے۔ کیا کیا فنکار تھے، بہت بڑے بڑے فنکار۔ میری خوش نصیبی کہ انہیں دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ کل 30-35 تو آرٹسٹ ہوتے تھے اس وقت الحمرا میں، لاہور میں، یا کچھ بھی۔ ٹی وی ابھی نہیں آیا تھا، آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو شروع میں تو قوی صاحب سے احترام کا رشتہ رہا، بعد میں جب ان کے ساتھ بہت کام کیا، خاص طور پہ تھیٹر میں نے قوی کے ساتھ بہت کام کیا، تو وہ پھر احترام دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بہت محبت اور شفقت دی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ محبت لوٹائی۔ میں ان کی محبت کا قرض دار ہوں۔ آسٹریلیا میں ہم جب تعلیم بالغاں کرنے گئے تو وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا کہ قوی صاحب کو ہم سے پہلے وہاں سے آنا تھا، کیونکہ ان کی ریکارڈنگ تھی کراچی میں، کمٹمنٹ کے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آسٹریلیا سے واپس آ جاؤں گا۔ ہم لوگ یعنی میں، قاضی واجد، بہروز سبزواری اور ایاز خان، یہ لوگ، شہزاد رضا، ہم لوگ بعد میں آئے تھے۔ تو اس رات قوی صاحب کے کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوئے گپ شپ کرتے رہے۔ صبح 6 بجے انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، 8-9 بجے فلائٹ تھی، تو تقریباً 12-12:30 بجے یہ قاضی واجد وغیرہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان کے کمرے ذرا دور تھے، قوی صاحب کا کمرہ اور میرا کمرہ برابر برابر تھے۔ تو میں بیٹھا رہا، تو قوی صاحب کہنے لگے بھائی نیند تو آئی نہیں، صبح جانا ہے جلدی، تو اور نیند آ بھی نہیں رہی۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، گپ شپ کریں گے۔ کہنے لگے یار تمہاری نیند خراب ہوگی۔ میں نے کہا جی نہیں کوئی بات نہیں۔ ہم بیٹھے رہے، رات 2:30-3 بج گئے، تو قوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ جاوید رضوی تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں 3-4 ہی بندے ہیں جن سے میں بے پناہ محبت اور پیار کرتا ہوں، ان میں سے ایک تم ہو۔ تو میری تو آنکھیں نمناک سی ہو گئیں۔ میں نے قوی صاحب کو گلے لگایا، میں نے کہا کہ خان صاحب میں تو شاید اتنی محبت آپ سے جو کرتا ہوں وہ تو مجھے معلوم ہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور میں اس کا قرض دار رہوں گا ساری زندگی۔ تو اس طرح قوی صاحب یہ تھے۔ بہرحال یہ تو بات یہ ہو گئی۔ اب یہ کیا ہوا کہ جب بھی ان سے فون پہ بات ہوتی تو یہ زیادہ تر کراچی میں ہوتے تھے اور لاہور آتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ آپ کبھی مجھے بلا لیا کریں یا میرے پاس آ جایا کریں گھر۔ تو کہتے ہاں یار ملیں گے، کوئی فلم دیکھیں گے، کوئی باہر آؤٹنگ کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتے، اور بہت کم ہی ایسا ہو پاتا۔ ایک دن کوئی غالباً 7-8-10 مہینے ہوئے ہوں گے، ان کا فون آیا کہ کہاں ہو۔ میں کہا کہ جی میں گھر پہ ہوں۔ کہنے لگے یہاں مجھے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے تو ادھر جانا ہے، وطین چوک کے پاس جو نیا ہاسپٹل بنا ہے وہاں کی بات، تو لمس کے پاس۔ تو کہنے لگے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، تو میرے پاس 2 گھنٹے ہیں تقریباً، میں پھر آ نہیں سکوں گا، وہیں چلیں گے، سارے رستے میں بھی گپ شپ ہوگی، وہاں بھی ہوگی، پھر بعد میں گاڑی میں بیٹھیں گے، اور
پھر مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، ضروری کام۔ تو اس طرح ملاقات ہو جائے گی، کافی دن ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں۔ پھر انہوں نے مجھے یہاں سے پک کیا، مسجد چوک ڈیفنس سے۔ پھر ہم وہاں گئے، وہاں بھی بیٹھے باتیں کرتے رہے، ڈاکٹر کے پاس یہ گئے یہ۔ بہرحال تو میں نے ان سے یہ کہا کہ خان صاحب یہ کیا پرابلم کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہاں میں ٹھیک ہوں یار، بس ایسا ہی ہے، بس وہ ہے ٹیسٹ ویسٹ کرا رہا ہوں یہ وہ۔ اس طرح وہ بات کرتے تھے، یعنی وہ چھپاتے تھے جانا ہے، ضروری کام۔ تو اس طرح ملاقات ہو جائے گی، کافی دن ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں۔ پھر انہوں نے مجھے یہاں سے پک کیا، مسجد چوک ڈیفنس سے۔ پھر ہم وہاں گئے، وہاں بھی بیٹھے باتیں کرتے رہے، ڈاکٹر کے پاس یہ گئے یہ۔ بہرحال تو میں نے ان سے یہ کہا کہ خان صاحب یہ کیا پرابلم کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہاں میں ٹھیک ہوں یار، بس ایسا ہی ہے، بس وہ ہے ٹیسٹ ویسٹ کرا رہا ہوں یہ وہ۔ اس طرح وہ بات کرتے تھے، یعنی وہ چھپاتے تھے کہ یا تو اس لیے غالباً کہ دوسرے دکھی نہ ہوں میری پریشانی پر۔ تو اس طرح کے مزاج کے وہ آدمی تھے۔ بہرحال یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اب گیپ کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ قوی صاحب کینیڈا چلے گئے ہیں اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ میں انہیں فون کرتا رہا، فون کروں وہ فون ہی نہ اٹھائیں۔ میں بڑا پریشان تھا، تو تنگ آ کر میں نے غالباً 23 یا 24 فروری کو، یہ پچھلے مہینے، یعنی 8-9 دن 10 دن پہلے، میں نے انہیں فون کیا، حسب معمول نہیں اٹھایا۔ تو میں نے پھر انہیں وائس میسج کیا واٹس ایپ پر۔ میں نے کہا کہ خان صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے معلوم بھی ہے آپ کی بیماری کا، اور خدا را آپ اپنی یعنی کیفیت سے آگاہ کریں کہ اب طبیعت کیسی ہے، اور مجھے فون کیجئے۔ اگر فون نہیں آپ کر سکتے تو پلیز مجھے خدا را واٹس ایپ میسج کر دیں، تو آپ کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ پھر انہوں نے 25 فروری کو، یعنی اگلے دن غالباً، ان کا مجھے واٹس ایپ میسج آیا، جو میرے خیال میں وہ آخری ہی ان کی کوئی ریکارڈنگ ہوگی یقیناً، کیونکہ وہ کسی سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کی محبت میں کبھی بھی اب تو لوٹا ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی محبت یاد رہے گی، وہ ہمیشہ دل میں رہیں گے۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے فنکار، وہ نام کے ہی قوی نہیں تھے، اپنے فن کے بھی قوی تھے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب کر رہا ہوں کہ میں خود شوبز سے تعلق رہا، 60 سال سے زیادہ ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ قوی صاحب جتنا کام کسی بھی دنیا کے کسی بھی اداکار نے اتنی کوانٹٹی میں نہیں کیا، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام سے اتنے سیریس تھے، اتنے کمیٹڈ تھے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی لگے رہتے تھے، اور نہ گھبراتے تھے، نہ انہیں کوئی رکاوٹ ہوتی تھی۔ مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ قوی صاحب کا یاد آ گیا۔ ہم لوگ بانو قدسیہ کا ڈرامہ کر رہے تھے یہاں تھیٹر میں، الحمرا میں۔ اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر قوی صاحب تھے۔ تو ایک دم ان کی ریہرسلز کے دوران ان کی ریکارڈنگ نکل آئی کراچی کی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، تو رضوی یار ذرا تم یہ سپروائز کر لینا، دیکھ بھال کر لینا۔ تو میں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیے ریکارڈنگ پہ، میں ہوں یہاں۔ اور قیصر جاوید اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ تو میں نے کہا ہم ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے ریکارڈنگ کر کے آئیں۔ وہ چلے گئے کراچی۔ کراچی سے 3-4 دن بعد واپس آئے، تو ہماری ریہرسل ہو رہی تھی، تو وہیں ڈائریکٹ الحمرا میں آ گئے ایئرپورٹ سے۔
میں یوں ایک دم ریسیو کیا، گلے لگایا، دیکھا تو وہ تو تپ رہے تھے، اتنا گرم ان کا جسم، چہرہ۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے خان صاحب؟ کہنے لگے یار کچھ نہیں، بس وہ بخار ہے، 104 ہوا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اتنی وہ محبت دیتے تھے کہ میں بعض اوقات انہیں اس لہجے میں بولتا لیتا تھا کہ آپ کیوں آئے، آپ کو گھر جانا چاہیے تھا، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں یار میں شرمندہ تھا کہ میں حالانکہ یہ میرا اپنا ہی ڈرامہ ہے، لیکن ساری کاسٹ یہ نہ سوچے کہ بھئی 3-4 دن سے یہ خود تو آ نہیں رہے اور ہم اکیلے ریہرسل کر رہے ہیں، تو اس لیے میں یہاں ریہرسل پہ آ گیا، آرام میں بعد میں کر لوں گا۔ تو میرے بڑے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اس دن ریہرسل کی۔ یہ تھا قوی خان۔ بہت باتیں ہیں ان کی، بڑی یادیں ہیں انڈیا کی۔ انڈیا میں بھی ہم لوگ گئے، میں قوی صاحب، سمینہ پیرزادہ، عثمان پیرزادہ، دہلی میں NSD فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پھر قادر علی بیگ فیسٹیول وہاں حیدرآباد دکن میں ہوا، اس اکیلے ریہرسل کر رہے ہیں، تو اس لیے میں یہاں ریہرسل پہ آ گیا، آرام میں بعد میں کر لوں گا۔ تو میرے بڑے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اس دن ریہرسل کی۔ یہ تھا قوی خان۔ بہت باتیں ہیں ان کی، بڑی یادیں ہیں انڈیا کی۔ انڈیا میں بھی ہم لوگ گئے، میں قوی صاحب، سمینہ پیرزادہ، عثمان پیرزادہ، دہلی میں NSD فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پھر قادر علی بیگ فیسٹیول وہاں حیدرآباد دکن میں ہوا، اس میں گئے ہم لوگ اور وہاں پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو قوی صاحب کا بڑا ساتھ رہا، اور بڑے ہی اعلیٰ انسان بھی وہ اتنے اچھے تھے کہ میں کیا بتاؤں، اور ان کی نیکیاں بھی میرے سامنے ہیں۔ وہ کبھی پیسے کی خاطر شاید انہوں نے اتنا کام نہیں کیا، اسٹرگل پیریڈ میں یقیناً وہ بھی میرے سامنے ہے ان کا اسٹرگل پیریڈ، لیکن بعد میں تو یہ کیفیت تھی کہ وہ بعض اوقات ایسے ہی ہو رہا ہے، یار رضوی ادھر آؤ، لے گئے سائڈ پہ، یار کچھ پیسے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے، دیکھا پرس، یہ دیکھیے 3-4 ہزار یا جو کچھ 2,000 وہ میں نے دے دیے۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک اور کوئی بندہ ہے، میں نام کہہ لوں، کوئی جو بھی غریب سا آرٹسٹ یا کچھ، وہ اسے جا کے دے دیتے تھے، اور بھی کام کرتے تھے وہ سب کو، یعنی اس طرح پیسے وہ بانٹتے رہتے تھے خفیہ طور پہ۔ تو مطلب ہے کہ ان کے کئی پہلو تھے، جہاں وہ فنکار بہت بڑے تھے، وہیں وہ انسان بھی بہت بڑے تھے۔ اب کوئی اور قوی خان نہیں آئے گا۔